القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمصيبة الإصابة وثوابه. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بلند فرمایا منزلۃ المؤمنین، مومنین کے مرتبے کو، بکریم خطابہ، اپنے مکرم خطاب کے ذریعے، ورفع درجۃ العالمین، یہ عالم کی جمع ہے عالمین، ورفع درجۃ العالمین بمعنی کتابہ، اور بلند فرمایا اپنی کتاب یعنی قرآن کے معنی جاننے والے کے درجے کو، وخص المستنبتین منہم بوسیط الاصابۃ وثوابہ، اور ان علماء میں سے، ان قرآن کتاب کے جاننے والوں میں سے مجتہدین کو مخصوص فرمایا بمزید الاصابۃ وثوابہ، حق تک رسائی کی زیادتی اور اپنے ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا آغاز باقاعدہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے، قرآن اور حدیث کی اتباع میں۔ قرآن شریف کی ابتدا جس طرح تسمیہ اور تحمید سے کی گئی ہے، اسی طرح اپنی کتاب کا آغاز بھی انہوں نے تسمیہ اور تحمید سے کیا، اور حدیث کی بھی اتباع کی۔ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فاخطأ وابتر۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فاخطأ وابتر۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر محتم بالشام کام، ہر بڑا کام جو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، بے برکت رہتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے اس کی اتباع کرتے ہوئے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے لغوی معنی آتے ہیں تعریف کرنا، ستائش کرنا، اوصاف حسنہ کا ذکر کرنا۔ اصطلاح میں حمد کہتے ہیں والثناء باللسان علی جمیل الاختیار من نعمت او غیرها، یعنی حمد کہتے ہیں اچھے اختیاری افعال پر زبان سے تعریف کرنا۔ یہ تعریف کرنا خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، بشرطے کہ تعظیم کے طریقے پر، بجہت تعظیم۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند فرمایا مومنین کے مرتبے کو اپنے مکرم خطاب کے ذریعے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل ایمان کو اچھے الفاظ اور القاب سے خطاب فرمایا، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے برخلاف جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو
غیر مومنین ہیں ان کو برے القاب سے خطاب فرمایا، یا قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الذین ہادو. تو یہ مومنین کے لیے عزت اور تفاخر کا باعث ہے. آگے ہے ورفع درجۃ المؤمنین بمعانی کتابہ، اور بلند فرمایا علماء کے درجے کو. اس کا مختصر ترجمہ کریں گے کہ جو علماء ہیں اللہ رب العزت نے ان کے درجے کو بلند فرمایا ہے. اور ادھر حقیقت مصنف نے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والے اور اس میں جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے. آگے فرمایا وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ، کہ ان علماء میں سے جو مجتہدین ہیں ان کو مخصوص فرمایا حق تک کی رسائی کی زیادتی اور اپنے ثواب کی زیادتی کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ان علماء میں سے بھی جو مجتہدین ہیں، جو مسائل کا استخراج کرتے ہیں، مسائل کا استنباط کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر صحیح مسئلے تک پہنچ جاتے ہیں. خطا کا وقوع ان سے بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے. اچھا، ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اگر وہ اجتہاد کرتے وقت صحیح مسئلے تک پہنچ جائیں تو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک تو نفس اجتہاد کا ثواب اور دوسرا اصابت حق کا ثواب. اور اگر کسی مسئلے کے استخراج میں ان سے غلطی اور چوک ہو جائے تب بھی انہیں جو انہوں نے محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، اس کا ایک اجر ملتا ہے. اس کے برخلاف اگر غیر مجتہد علماء سے کوئی مسئلہ بتانے کی صورت میں غلطی ہو جائے تو ان کو غلط مسئلہ بتلانے کا گناہ ہوگا. حدیث میں ہے من افتی بغیر علم فاثمہ علی من افتاہ، یعنی جس شخص کو بلا علم محض نادانی کی بنا پر فتویٰ دیا گیا اور جو مستفتی تھا اس نے اس پر عمل بھی کیا تو مستفتی کا گناہ مفتی پر ہوگا. تو یہ تھا حمد جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خدا تعالیٰ کی انوکھے انداز میں تعریف کی ہے. آگے درود و سلام ہے. کہتے ہیں والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ وحبابہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر، اور سلام نازل ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوستوں پر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اے ایمان والو تم نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. حضور کا ارشاد ہے خصنی اللہ بکرامات احداها اذا ذکرت معہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چند کرامات کے ساتھ مخصوص فرمایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرا بھی ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کی اتباع میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد صلاۃ و سلام سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. آگے چل کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والسلام علی ابی حنیفہ وحبابہ، اور سلام نازل ہو حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے دوستوں پر. اب اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ صلاۃ و سلام کا اطلاق غیر انبیاء پر جائز ہے یا نہیں. بعض علماء مکروہ، بعض حرام، بعض جائز، اور بعض ابتداءً و مستقلاً تو ناجائز کہتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تبعاً جائز ہے. مثلاً اس طرح صلاۃ و سلام بھیجا جائے والصلاۃ والسلام علی محمد و ابی حنیفہ، یعنی
طبعاً پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور طبعاً کسی اور پر درود و سلام بھیجا جائے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے، لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بلا واسطہ امام ابو حنیفہ پر سلام بھیجا، والسلام علی ابی حنیفہ. تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ بعض علماء جو جواز کے قائل ہیں، مصنف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ غایت درجہ محبت و عقیدت میں بے ساختہ انہوں نے سلام یعنی مستقلاً امام ابو حنیفہ پر صلاۃ والسلام بھیجا ہے. وبعد فإن أصول الفقه أربعة: کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس. اور حمد و صلات کے بعد تو میں کہوں گا کہ اصول فقہ 4 ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام. لہذا ان اقسام میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے. لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس بحث سے احکام شرعیہ کے مستنبط کرنے کا طریقہ جان لیا جائے. حمد و صلات سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اصول فقہ یعنی ادلہ شرعیہ کو بیان کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں پچھلی کتاب کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے مشہور قرآن کریم کی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے کے اندر تمہیں کنفیوژن پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو اطیعوا اللہ سے مراد قرآن شریف ہے. اطیعوا الرسول سے اس آیت میں مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اولی الامر منکم سے مراد اجماع امت ہے، اور فردوہ الی اللہ رسول سے مراد قیاس ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم ادلہ اربعہ میں سے ایک دلیل ہے. اس سے مراد پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے دلیل شرعی ہونے سے مراد صرف 500 آیات ہیں. اسی طرح حدیث کے دلیل شرعی ہونے سے مراد 3000 احادیث ہیں. اور اجماع امت کے دلیل شرعی ہونے کا مطلب امت محمدیہ کے مجتہدین کا اجماع مراد ہے. اور قیاس کی دلیل شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قیاس جو قرآن، حدیث اور اجماع سے مستنبط ہو. اسی لیے آپ آگے چل کے پڑھیں گے کہ قیاس جو ہے یہ مثبت نہیں ہوتا ہے بلکہ مظہر ہوتا ہے. آگے مصنف نے فرمایا کہ فلا بد من البحث، کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصول فقہ 4 ہیں، تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کیا جائے، یعنی ان کو الگ الگ مستقلاً بیان کیا جائے، تاکہ اس بحث سے احکام شرعیہ کے استنباط اور استخراج کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو ہمارا آج کا سبق یہیں مکمل ہو گیا، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پہلی دلیل شرعی کتاب اللہ کی بحث کو پڑھیں گے.